السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی ریلی میں فلسطینی حامیوں کی جانب سے نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر کملا ہیرس نے نعرے لگانے والے فلسطینی حامیوں سے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے۔ دی بیل کی خبر کے مطابق ہیرس نے ایریزونا کے دارالحکومت فینکس میں منعقدہ ریلی میں فلسطینی حامیوں کو آزاد فلسطین کے نعرے لگانے کا جواب دیا۔ ہیرس نے کہا، میں نے یہ واضح کر دیا ہے، اب جنگ بندی کا معاہدہ کرنے اور قیدیوں کے معاہدے کو انجام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ہمراہ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ فلسطینی حامیوں کے خیالات کا احترام کرتی ہے، لیکن یہ ریلی انتخابات سے تعلق رکھتی ہے۔ واضح کے 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 40,000 کے قریب فلسطینی، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، جاں بحق اور 51,700 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بلنکن نے اسرائیلی وزیر دفاع یوو گلینٹ سے فون پر خطے میں ہو رہی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ بلنکن نے اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے قیام کی فوری ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اینٹنی بلنکن نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سفارتی حل تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ لبنانی دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈروں میں شامل فواد شکر پر اسرائیل کے فضائی حملہ اور ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے پولیٹیکل بیورو چیف اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب اسرائیلی فوجی یونٹوں کو امریکی فوجی امداد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے تحریری بیان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب اور امریکی قوانین کے مطابق انہیں فوجی امداد نہ ملنے کا تقاضا ہونے والے ملکی فوجی عناصر کے حوالے سے موجودہ صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج میں ایسے یونٹس موجود ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب پائے گئے ہیں، لیکن ان یونٹوں نے ان کے خلاف ورزیوں کا جلد ازالہ کیا ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے والے اسرائیلی فوج کے 2 یونٹس اور 2 سول افسران کے ملوث ہونے کے واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اور اس بات کا تعین کیا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کا فوری تدارک کیا جائے۔ لائحہ عمل کے مطابق یہ یونٹس امریکہ کی طرف سے سیکورٹی تعاون حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ قانون جو 1997 میں امریکہ میں نافذ کیا گیا تھا اور قانون کے معمر لائحہ قانون کے نام سے جانا جاتا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث غیر ملکی عناصر کو امریکہ سے فوجی امداد حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب نیترو یہودا کمپنی کے خلاف تحقیقات کی تھی اور حال ہی میں اس نے یہ تحقیقات مکمل کی تھی۔ آج نماز فجر کے دوران اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی خبررساں ANC وافا کے مطابق اسرائیلی فوج نے مشرقی غزہ کے ضلع ایدرک میں واقع التبین اسکول پر حملہ کیا، جہاں بھاری تعداد میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ حملے کی وجہ سے 100 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ فضائیہ نے تبین اسکول پر بمباری کی، جسے حماس اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے، جبکہ غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر اسکول کو نشانہ بنایا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل حماس کا سہارا لے کر معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اسرائیل ہر مرتبہ حماس کے کمانڈروں کے شک میں معصوم فلسطینیوں کی جان لے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کے اسکول پر گرائے گئے 3 بموں میں سے ہر بم کا وزن 2000 پاؤنڈ تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے الدرج کے اسکول پر اسرائیلی بمباری کو مکمل طور پر جنگی جرم قرار دیا۔ حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز نے تحریک کے سیاسی بیورو کے سربراہ منتخب ہونے والے یحییٰ سنوار پر اپنی بیعت کا اعلان کر دیا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ٹیلی گرام پر اپنے بیان میں کہا کہ قسام بریگیڈز کمانڈر یحییٰ سنوار کی بیعت کرتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ان کے احکامات پر پوری طرح عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ القسام بریگیڈز ہمارے شہید کمانڈر اسماعیل ہانیہ کی جگہ یحییٰ سنوار کے حماس کے سربراہ کے انتخاب کو تحریک کی طاقت اور زندہ دلی کے ثبوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ جنوبی لبنان کے شہر صیدا میں اسرائیلی فوج کے ڈرون کی ایک گاڑی پر حملے میں حماس کا اہلکار سمیر جاں بحق اور گاڑی کے باہر موجود 2 شہری زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان نے سرکاری ملازمین کے لیے 5 وقت کی فرض نماز با جماعت پڑھنا لازمی قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان رہنما
خنزرادہ نے نیا فرمان جاری کر دیا جس میں سرکاری ملازمین کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں اور بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان رہنما نے متعلقہ وزارت کو فقہ فقہ کے مطابق سزاؤں کے نفاذ کی ہدایت دی۔ سعودی وزیر اسلامی امور و دعوت رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے آج ہفتے کو مسجد حرم مکہ مکرمہ میں کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات اور تفسیر قرآن 44ویں ایڈیشن کے فائنل کوالیفائرز کا آغاز کیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر نگرانی ہو رہے اس مقابلے میں 123 ملکوں کے 173 شرکاء حصہ لے رہے ہیں۔ خبر رساں NCSPA کے مطابق مقابلے کے انتظامات وزارت اسلامی امور کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں حکام، شرکاء، عمرہ زائرین اور نمازیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اسلامی امور نے بتایا کہ اس سال سعودی عرب، اردن، پاکستان اور مالی سے تعلق رکھنے والے علم اور تجربے کے حامل افراد کے ایک گروپ کو جج کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاتحین کو مجموعی طور پر 40 لاکھ ریال کے انعامات دیے جائیں گے اور تمام شرکاء کو مجموعی طور پر 10 لاکھ ریال کے انعامات ملیں گے۔ شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ 1978 میں اس مقابلے کے آغاز کے بعد اس سال اب تک سب سے زیادہ شرکاء سامنے آئے ہیں۔ وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ کا کہنا ہے کہ مقابلے کی اختتامی تقریب مسجد حرم میں منعقد کی جائے گی۔ سعودی عرب نے امریکہ، مصر اور قطر کی جانب سے اسرائیل اور حماس کو 15 اگست کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی دعوت دینے کا خیر مقدم کیا۔ SPA کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں جنگ بندی تک پہنچنے اور غزہ میں بگڑتے انسانی حالات سے نمٹنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن، مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی مسلسل کوششوں کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ مملکت نے خونریزی روکنے، مصائب کے خاتمے، شہریوں کے تحفظ، اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے، امن و سلامتی کے حصول اور فلسطینی عوام کو ان کے مکمل جائز حقوق دینے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور کہ امریکی، قطری اور مصری ثالثوں نے 10 ماہ سے جاری جنگ میں دوسری جنگ بندی کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے غزہ میں التابعین اسکول پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی۔ رابطے کے جنرل سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں سیکریٹری جنرل اور چیئرمین مسلم علماء کونسل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ نے اس وحشیانہ اور ہولناک جرم کی سخت مذمت کی ہے جو شہریوں اور شہری تنصیبات کے خلاف ایک کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی پامالی ہے۔ انہوں نے قتل عام کو روکنے اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری بے گناہ شہریوں کے خلاف منظم جرائم کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے فوری رد عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل سعودی عرب نے غزہ میں اسکول پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے نہتے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے عالمی قوانین کی مسلسل پامالی کو مسترد کرتے ہیں جبکہ عالمی برادری کو اسرائیل کا محاسبہ نہ کرنے پر انتہائی افسوس ہے۔ غزہ میں انسانی المیہ جاری ہے جسے روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ چوکڑوا بین الاقوامی ہوائی اڈہ پورے بحر روم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ مرسین میں چوکڑوا بین الاقوامی ہوائی اڈے کی افتتاحی تقریب میں اپنے خطاب میں صدر اردوغان نے کہا کہ سالانہ 9 ملین مسافروں کی گنجائش کے حامل ہوائی اڈے کا رن وے 3500 میٹر طویل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہوائی اڈے پر تقریباً 3000 افراد کام کریں گے جو چوکڑوا کی تجارت، سیاحت اور زرعی پیداوار میں حصہ ڈالیں گے۔ چوکڑوا ہوائی اڈہ صنعتی زونز کی مصنوعات کو پوری دنیا تک پہنچائے گا جس سے ملک کی برآمدات پر کئی گنا زیادہ اثر پڑے گا۔ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر عزم استحکام کے عنوان سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اس ڈاک ٹکٹ پر پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولن تھرو ارشد ندیم کی تصویر لگا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیراعظم آفس کے مطابق ڈاک ٹکٹ کو عزم استحکام کا عنوان دیا گیا ہے جو ملک کی ترقی اور استحکام کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈاک ٹکٹ پر مینار پاکستان کی تصویر کو شامل کر کے پاکستان کی آزادی کی جدوجہد اور اس کی علامتی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ دوسری طرف پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرتے ہوئے پاکستان کو 40 سال بعد گولڈ میڈل دلانے والے ارشد ندیم کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 10 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کیا۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ حکومت کے زوال کے 5 دن بعد بنگلہ دیش کے چیف جسٹس عبدالحسن نے آج ہفتے کے دن استعفیٰ دے دیا۔ سڑکوں پر احتجاج جاری تھا اور طلبہ عدلیہ میں بڑے رد و بدل کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ 65 سالہ چیف جسٹس نے دوپہر 1 بجے کے آس پاس اپنے استعفے کا اعلان کیا۔
اس وقت اینٹی ڈسکرمنیشن اسٹوڈنٹ موومنٹ کے احتجاجی سپریم کورٹ کے احاطے میں جمع ہو گئے تھے۔ طلباء نے انہیں اور ایپلیٹ ڈویژن کے ججز کو 1 بجے تک مستعفی ہو جانے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ عبوری حکومت کے مشیر قانونی پروفیسر نذر الآصف نے فیس بک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ خصوصی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے چیف جسٹس چند منٹ قبل مستعفی ہو گئے، ان کا استعفیٰ وزارت قانون پہنچ چکا ہے۔ دیگر ججز کے استعفوں کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔ چیف جسٹس عبید حسن نے قبل ازیں کہا تھا کہ انہوں نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ ڈاکٹر آصف سے بات چیت کے بعد کیا۔